السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ خیریت ہے نا؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہے۔ سب کی عافیت و صحت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عفت اور عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی صبر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صبر کرنے کا اور صبر کرنے والا آدمی بن کے جینے کے لیے توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے، وعن انس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ مطلب انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اوکے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمائے، کان ابن لی ابی طلحہ، کان ابن لی ابی طلحہ، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بیٹا تھا، یشتکی، بیمار تھے، وہ بیٹا بیمار تھے۔ فخرج ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے مطلب کام کرنے کے لیے، کچھ کام کاج کے لیے باہر نکلے۔ اور فقبل الصبی، اس وقت بچہ انتقال ہوا، فوت ہو گیا، سمجھے؟ بچے اس وقت انتقال ہوا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جب باہر گئے کام کے لیے تو آنے کے پہلے کیا ہوا، بچہ انتقال ہو گیا۔ قبلہ معنی اس کی روح کو پکڑا گیا، سمجھے؟ اس کے لیے قبلہ بولتے ہیں۔ فلما رجع ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ واپس آئے، قال، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پوچھے، ما فعل ابنی، ما فعل ابنی، میرا بیٹا کیا پوچھا تو مطلب میرا بیٹا ابھی کیسے ہے نا؟ ہم کیف الحال بولتے ہیں نا، وہی ہے ما فعل ابنی، میرا بیٹا کی حال کیا ہے ابھی۔ تو قالت ام سلیم، ام سلیم نے فرمایا، وہی ام الصبی، وہی ام الصبی، وہ کیا ہے؟ ام سلیم کون ہے؟ یہ ابو طلحہ کے بیٹا کی ماں ہے، کون؟ ام سلیم، اوکے۔ تو ایک بات ہے ادھر، ام سلیم یہ بیٹا کی ماں ہے اور ساتھ میں انس رضی اللہ عنہ کی بھی ماں ہے، سمجھے نہیں؟ یہ ابو طلحہ کے جو بیٹا ہے اس کی بھی ماں ہے اور انس رضی اللہ عنہ کی بھی ماں ہے۔ تم سب دیکھے ہوں گے آیا حدیث شروع کرتے وقت، کیا حدیث میں کیا بولے؟ کان ابن لی ابی طلحہ، نا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو ایک بیٹا تھا۔ تو ام سلیم کیا ہے؟ انس رضی اللہ عنہ کی ماں ہو تو ابو طلحہ کیا ہونا چاہیے؟ ابا ہونا چاہیے نا، بلکہ وہ کیا نہیں بولا، کانا ابن لی ابی، مطلب میرے ابا کو ایک بیٹا تھا، وہ نہیں بولا۔ وہ بولنا صحیح بھی نہیں، کیا مطلب اس سے بہتر کیا ہے، میرا ایک بھائی تھا بولنا تھا نا، بلکہ ادھر کیوں ایسا بتایا؟ سمجھ میں آیا کسی کو؟ نہیں، مطلب یہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کی، ام سلیم رضی اللہ عنہ کا پہلے کے شوہر تھا مالک، مطلب انس بن مالک بولتے ہیں نا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، مالک کے بیٹا انس رضی اللہ عنہ۔ تو ام سلیم رضی اللہ عنہ مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کی تھی، بلکہ مالک رضی اللہ عنہ انتقال ہوا۔ مالک رضی اللہ عنہ انتقال ہونے کے بعد انس رضی اللہ عنہ اور ام سلیم اکیلا ہے، تو ام سلیم رضی اللہ عنہ کو
ابو طلحہ رضی اللہ عنہ شادی کیے. اوکے. تو وہ شادی ہونے کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، اس لیے ایسا بتا رہے. اوکے. تو کہ ام سلیم انس رضی اللہ عنہ کی ماں ہے، اور ساتھ میں یہ بیٹا کی بھی ماں ہے. اوکے. تو یہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے ام سلیم. ابھی دیکھیے، وہی ام الصبی، وہ بیٹا کی ماں ہے. ہوا اسکن ما کانا. تو ام سلیم کہہ رہی ہیں کیا؟ پوچھا نا میرے بیٹا کی حالت کیا ہے، پوچھا نا. تو ام سلیم کہہ رہی ہے ہوا وہ بیٹا اسکن سب سے آرام ہے، ما کانا پہلے جتنا آرام تھا اس سے بھی زیادہ آرام میں ہے. ابھی کیا ہے، بیٹا انتقال ہوا ہے. سمجھ میں آیا؟ بیٹا انتقال ہوا ہے. انتقال ہونے والے بیٹا کے بارے میں بول رہے ہیں. وہ بیٹا کیا پہلے جتنا کیا ہے آرام میں تھا اس سے زیادہ آرام میں ہے نا. ابھی تو مر گیا، ابھی تو کچھ درد وغیرہ نہیں. پہلے بیماری کی وجہ سے بہت درد تھا، بلکہ ابھی وہ سب ختم ہو گیا. اور فقربت الیہ العشاء، اور کیا کیا ہے ام سلیم رضی اللہ عنہ عشاء کے کھانا، مطلب رات میں جو کھانا کھاتے ہیں وہ کھانا لے کے آئے کس کے پاس؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس کھانے کے لیے. فتعشا، تو کیا ہے، کھانا کھائے، نوش کیے بولتے ہیں. نوش کیا مطلب کیا ہے، پینا وغیرہ اس کو بولتے ہیں نا. تو تعشا مطلب کیا ہے، کھانا کھائے نہیں تو پیے. اوکے. رات میں جو وہ لوگ کھاتے ہیں نا، جو نہیں تو جو پیتے ہیں اس کو بولتے تعشا. تو رات کا کھانا کھائے. ثم اصاب منہا، پھر کیا کیے، ثم اصاب منہا، اس کے بعد کھانا وغیرہ کھا کے وہ لوگ کیا ہے، لیٹتے ہیں ہے نا، سونے جا رہے ہیں. تو وہ کیا کیے ہیں، اصاب منہا مطلب اصاب، ادھر اصاب منہا بولا تو ہم بستری کرنا. کیا ہے، ہم بستری کرنا. ہم بستری مطلب کیا ہے، یہ جمع کرنا، مطلب اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرنے کو بولتے ہیں ہم بستری کرنا. ٹھیک ہے. تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اس رات میں ام سلیم رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہم بستری کی. ٹھیک ہے، مطلب جمع کیے. فلما فرا، اور اس سے فارغ ہوا، مطلب یہ سب ہونے کے بعد قالت فرمائی، ام سلیم رضی اللہ عنہ فرمائی، مطلب وہ لوگ رات میں بہت خوشی میں ہیں، مطلب کھانا وغیرہ کھا کے لیٹیں اور ہم بستری کیے. جمع سب ہونے کے بعد، سب آرام ہونے کے بعد، اب ام سلیم رضی اللہ عنہ فرمائی وارو صبیہ. وارو صبیہ، وارا معنی کیا، مٹی میں کیا کرنا، دفن کرنے کو بولتے ہیں وارا. تو وارو، وہ لوگ کیا کیے، دفن کیے. الصبیہ، بیٹا کو کیا کیے ہیں، دفن کیے ہیں. سمجھے؟ تو مطلب کیا کر رہے تھے ادھر ام سلیم رضی اللہ عنہ، اپنے شوہر کو کیا ہے، گھر میں آتے وقت ہی کیا نہیں، دکھ دلانا بہتر نہیں سوچ کے آرام کر رہی تھی. آرام سب کرنے کے بعد ان کے ساتھ ان کی مرضی میں، مطلب دل میں ایک بچہ انتقال ہونے کے بعد دل میں وہ پورے افسوس کو کیا ہے برداشت کر کے سہنے کے بعد اپنے شوہر کو یہ باتیں کچھ بھی نہیں بتائی. اور کیا صبر کے ساتھ، اتنا بڑا صبر، اپنے بیٹا انتقال ہونے کے بعد بھی اتنا زیادہ صبر کر کے کیا ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات نہیں بتایا، کیونکہ گھر میں آتے ہی وہ افسوس نہ ہو سوچ کے کیا یہ بات نہیں بتائی. اور آخر میں مطلب کھانا وغیرہ کھا کے ان کو تسلی دلا کے پھر لاسٹ میں آخر میں کیا کیے ہیں، ام سلیم رضی اللہ عنہ یہ سب باتیں بتائی.
فلما اصبح ابو طلحہ، اور جب صبح ہو گئے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صبح ہوئے، اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فاخبرہ، رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ سب باتیں کی، سمجھے، رسول اللہ علیہ وسلم کو ایسا فرمائے، ایسا ایسا ہوا ہے، ایسا ایسا ہوا ہے، بیٹا کو دفن بھی کیا، یہ سب بتائے۔ فقال، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیے، پوچھے کہ عرستم اللیلہ، عرستم لیلہ، عرستم مانا عرسنا، عرس مانا کیا ہے، پہلے جیسے بتائیں اصحابہ بولا ہے نا، ہم بستری کیے، آپ لوگ کل رات کو ہم بستری کیے، رسول اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کیے، آپ رات کو ہم بستری کیے مطلب جماع کیے، ام سلیم کے ساتھ جماع کیے، قال نعم یا رسول اللہ، ہم جماع کیے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے، اللہم بارک لہما، اللہم بارک لہما، اللہ ان دونوں میں، ان دونوں میں تو کیا کرو، برکت عطا فرمائے، سمجھے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم دعا کیے، اور دعا کی وجہ سے او جماع کرنے سے، جماع سے کیا ہوا، نہیں تو ہم بستری سے ان کو فولدت غلامن، ام سلیم رضی اللہ عنہ کیا کیے ہیں، اور ایک بچے کو جنم دی، سمجھے، مطلب رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے کیا ہے، ان کی ہم بستری کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کیا، اور اس میں ایک بچہ بھی پیدا ہوا، سمجھے، اوکے۔ تو فقال علی تب انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، فقال علی تب مجھے بتایا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مجھے بتایا، مطلب کہ ابو طلحہ کون ہے، ماں کا شوہر ہے نا، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بتایا، یحمل ہو، اس کو اٹھاؤ، یہ بیٹا کو ابھی جو جنم ہوا ہے، یہ بیٹا کو اٹھاؤ، حتیٰ تأتی بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تم کیا کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جانا ہے، عطا بھی مانا لے کے جانا ہے نا، تو لے کے جانا ہے، وبعث معہ، اور کیا ہے اس کے ساتھ کچھ وبعث بھی، اس کے ساتھ وبعث معہ، اس کے ساتھ بیٹا کے ساتھ بھیجا، کیا ہے بتمراتن، کچھ کھجوریں بھی بھیجے، کھجور بھی دیے اور بیٹا کو بھی دیا، اس کو لے کر رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، فقال، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، اماہ شیئن، کیا ہے اس کے ساتھ کچھ ہے، کچھ لائے ہیں، قال نعم، ہے، کچھ لایا ہے، تمراتن، کیا ہے کچھ کھجوریں لایا ہے، فأخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے ہیں، وہ کھجوریں لیے، فملاها، اس کو اپنے منہ مبارک میں، مطلب منہ کے اندر ڈال کے، ملا مانا چبانا، چبایا اچھی طرح، منہ کے اندر ڈال کے چبا کے، ثم اخذها، پھر وہ منہ سے نکالے، منہ سے اٹھائے، لے کر، من فیہ، کیا کیے ہیں، وہ جو بچہ نا ابھی جو جنم ہوا ہے، وہ بچے کے منہ کے اندر رکھ دیا، سمجھا کیا، سوری، من فیہ، رسول اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لیے، من فی مانا فا فی فو، مطلب وہ کیا ہے، نصب کے ساتھ فا ہوگا، رفع کے ساتھ فو ہوگا، جر کے ساتھ فی ہوگا، تینوں کا معنی کیا ہے، معنی فامن، مطلب منہ کا معنی ہے، تو رسول اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لیے، فجعلہا، تب رسول اللہ علیہ وسلم کیا کیے ہیں، اس کو رکھیں، نہیں تو کیے ہیں، فی السبی، کیا کہ ہیں، فی مطلب فی کا معنی سے ہے نا، نہیں تو میں، فی السبی مطلب بیٹا کے منہ میں رکھ دیے، بیٹا کے منہ میں رکھ دیے، رسول اللہ علیہ وسلم وہ
بیٹا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لے کر وہ بیٹا کے منہ میں رکھ دیے. ثم حنکہو، پھر اس سے کیا ہے کیا گٹی دینا بولتے ہیں نا، گٹی مطلب پہلی بار جو میٹھا دیتے ہیں جنم ہوتے وقت بچے کے منہ میں جو میٹھا دیتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں ہنکا. ہنکہو، اس کو گٹی دیے ہیں. وسماہ عبداللہ، اور بچہ کا نام بھی رکھا عبداللہ. سمجھے؟ یہی ہے حدیث. تو کیا ہے، اور دوسری ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کیا ہیں ابو طلحہ اور مسلم جمع کرنے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں برکت کے لیے دعا کیے نا، تو برکت کی وجہ سے یہ بچے کو عبداللہ نام رکھا. ساتھ میں یہ بچے کیا ہے جنم ہونے کے بعد پھر یہ بچے جب بڑے ہوئے ہیں، یہ بچے کو 9 بچے پیدا ہوئے. 9 بچے پیدا ہوئے. دوسرے حدیث میں 9 بچے پیدا ہوئے، اور 9 بچے کیا ہو گئے بعد میں حافظ بن گئے. مطلب سب لوگ قرآن کو حفظ کرنے والے بن گئے. سمجھے؟ تو ابو طلحہ میں بھی برکت ہوئی، مسلم میں بھی برکت ہوئی، عبداللہ میں بھی برکت ہوئی، اور عبداللہ کے 9 بچوں میں بھی برکت ہوئی رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کی وجہ سے. سمجھ میں ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ اتنا بول کے ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.